السلام علیکم. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا. آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے 6 فروری 2018 کو آئین میں ترمیم کی اور یہ 12ویں ترمیم تھی جس کے تحت جو ہے وہ بڑی اہم جو ہے آئین میں امینڈمنٹس کی گئیں اور اس میں مسلمان کی تعریف بیان کی گئی، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور جو حکومتی اہم عہدے ہیں اس کے اندر یہ شامل کیا گیا کہ اس میں ختم نبوت کا حلف نامہ بھی شامل جو ہے وہ اس کو کیا جائے. اس آئینی ترمیم کے بعد جو سب سے اہم چیز جو ہونا تھی وہ یہ تھی کہ اس میں قادیانیوں کی جو ووٹر لسٹیں وہ علیحدہ بنائی جانی تھی. چونکہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت جب قرار دے دیا تو ان کی جو ووٹر لسٹیں ان کو مسلمانوں سے علیحدہ بھی کیا جانا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک قادیانیوں کی جو ووٹر لسٹیں ان کو علیحدہ نہیں بنایا گیا اور جولائی کے اندر یعنی جولائی 2021 کے اندر جو ہے آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہیں قانون ساز اسمبلی کے وہ متوقع ہیں، لیکن ابھی تک یہ لسٹیں علیحدہ نہیں کی گئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے ابھی کچھ دن قبل جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی جہاں پر صحافیوں نے بھی ان سے اسی قسم کا سوال کیا کہ کیا قادیانیوں کی ووٹر لسٹیں جو ہیں ان کو جولائی سے پہلے علیحدہ کر دیا جائے گا. تو وہاں پر بھی الیکشن کمیشن کے جو نمائندے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کا کوئی آرڈر ہی جو ہے ابھی تک اوپر سے نہیں ملا. تو اب اس ساری صورتحال کے جو پیش نظر وہاں کے جو آزاد کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے اور ان کی جو جتنی محنت ہے اور جتنی جد و جہد انہوں نے کی ہے اس قانون کو بنوانے کے لیے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ رائے گاہ نہ چلی جائے. اور معاملہ بھی کچھ ناظرین ظاہری بات ہے کہ یہ بڑا اہم ہے. تو اسی سلسلے کا آج ہمارا پروگرام ہے اور اسی پر ہم اب بات کریں گے اور بریک کے بعد اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے تحریک تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے رہنما جناب مقصود کشمیری صاحب. کے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تحریک تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما جناب مقصود کشمیری صاحب. مقصود صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ کا بہت شکریہ جی ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ آپ کا بھی جی رانا صاحب، آپ نے اس اہم ایشو پر رابطہ کیا ہے. جی اچھا مقصود صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آزاد کشمیر کی یہ جو قانون ساز اسمبلی ہے اس نے آئین میں جو 12ویں ترمیم کا جو اس میں اضافہ کیا گیا اور شقوں کو اس میں مختلف ایڈ کیا گیا، ان کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ اس کی تفصیل بتا دیجئے کہ یہ جو نئی شقیں ہیں 12ویں ترمیم کے تحت یہ کون کون سی ہیں؟ جی رانا صاحب دیکھیں، اس میں آزاد کشمیر کے آئین میں 12ویں ترمیم ہوئی ہے. جی اس ترمیم سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم شمار نہیں کیا گیا تھا. 73 میں قرارداد تو پاس ہوئی تھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے، اسمبلی نے قرارداد تو پاس کی تھی مگر اس کے اوپر آئینی ترمیم نہ ہو سکی. 45 سال کے بعد موجودہ حکومت نے، راجہ فاروق حیدر کی حکومت نے آئین کے اندر 12ویں ترمیم کی گئی. اس ترمیم کے ذریعے پہلی مرتبہ مسلمان اور غیر مسلم کی درست تعریف کی گئی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب قادیانیوں کے سوا تمام غیر مسلموں کو ان کا علیحدہ مذہبی اسٹیٹس مل گیا ہے. اور مسلمانوں کو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر واضح کفر کی مرضی سے اسلامی معاشرہ واضح کفر کی مرضی سے پاک ہو گیا ہے. کیونکہ آئین میں دی گئی تعریف کے باوجود قادیانی خود کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ان کی امیزش سے اسلامی معاشرہ پاک نہ ہو سکا. اب ریاستی معاشرے میں ختم نبوت کا حلف نامہ ہی وہ واحد ہمارے پاس ایک حصہ ہے، اسی کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کو قادیانی سے پاک یا الگ کیا جا سکتا ہے. ہمارا یہی مطالبہ آ رہا ہے کہ آئین کے اندر جو آپ نے ترمیم کی ہے، مسلم اور غیر مسلم کی تعریف کی ہے، اس کے بعد آپ مسلمانوں کی فہرستوں سے قادیانیوں کو بھی خارج کر دیں. یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں کی زیادہ ووٹر لسٹیں جب بن جائیں گی، دونوں کے لیے الگ الگ فرنچائز قائم ہو جائے گی. ہر فرنچائز کی اپنی اپنی ووٹر لسٹ ہو جائے گی. فرنچائز کی ارادگی کے قانونی بعد میں ہے، مگر اس سے پہلے آئینی معاملہ یہ ہے کہ بلدیات یا اسمبلی میں کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کہیں مسلمانوں کو ان کی زیادہ حق نمائندگی ریاست کے آئین میں دے کر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے فرنچائز قائم کیے جائیں. میجر ایوب صاحب رحمہ اللہ کی قرارداد
وہ بھی اس کی شک بھی یہی کہتی تھی قادیانی کو ہر سطح پر یعنی اسمبلی اور بلدیات دونوں میں مسلمانوں سے ارادہ نمائندگی دی جائے. اب چیز یہ ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم تو آزاد کشمیر میں قرار دے دیا گیا ہے، مگر ان کو ابھی تک جو ہے آزاد کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، اور اسی طرح ڈومیسائل ہے، واٹر لسٹ ہیں، ان کے اندر ابھی تک قادیانی مسلمان ہی شمار کیے جا رہے ہیں. یعنی ان شکوں پر ابھی تک عمل درآمد مکمل نہیں ہو سکا. جی، ان شکوں پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. ابھی آزاد کشمیر میں الیکشن بھی آنے والے ہیں. ابھی الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. 2 دن پہلے الیکشن کمیشن نے اس پر پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ ہم ووٹر لسٹیں شروع کر رہے ہیں. اس پر تحریک کے ذمہ داران نے الیکشن کمیشن سے رابطہ بھی کیا ہے، جس پر انہوں نے یہ کہا جی ہمارے پاس آئینی قانونی سکم ہے، آئینی نہیں قانونی سکم ہے، اس پر اسمبلی ہی کچھ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے یا صدر جو اس پر ہمیں کوئی آرڈیننس جاری کر دے، پھر اس کے بعد پھر اس سے ارادہ ہو سکتی ہیں. یعنی کہ یہ یعنی قومی جو آپ کی قانون ساز اسمبلی ہے انہوں نے تو اپنا ساری چیزیں جو ہیں اس کا پروسیجر وہ مکمل ہوا ہے، لیکن یہ آگے میرا خیال ہے کہ وزارت قانون میں جو ہے وہ آپ کی جو سمری ہے یا اس کے نوٹیفیکیشنز ہیں وہاں پہ یہ لیٹ ہو رہے ہیں. وزارت قانون میں نہیں، یہ اسمبلی کے اندر ایک ترمیم و شک بنتی ہے. بعض اسمبلی ممبران کا یہ کہنا تھا جی اگر ہم قادیانیوں کو ووٹر لسٹ سے ارادہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں انہیں ایک نشست دینی پڑے گی. یہ بازو کی رائے ہے، جبکہ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو ایک نشست دینی ہے وہ نشست پر اس وقت آئیں گے جب اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں گے. جی، پاکستان کے اندر بھی قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے وہ الیکشن میں آتے ہی نہیں ہیں. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ اس بنا پر غیر مسلموں کو مسلمانوں کے ساتھ شمار کریں. اگر ووٹر لسٹوں کے اندر مسلمانوں سے قادیانی کا ارادہ نہیں کیا جاتا آزاد کشمیر کے اندر، پھر اسمبلی کی جو 12ویں آئینی ترمیم ہوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مسلمانوں کو. جی، اور دوسری چیز یہ کہ اپنا 22 جنوری 2020 کو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا عبدالوحید قاسمی بنام آزاد حکومت. اس کے اندر جو عبدالوحید قاسمی صاحب ان نے چارٹر آف جو ڈیمانڈ دیا تھا حکومت کو وہی ہم نے ہائی کورٹ میں پیش کیا تھا. ہائی کورٹ نے چارٹر آف ڈیمانڈ کو قبول کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت جاری کی تھی کہ اس کے مطابق فیصلہ کام کیا جائے. اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق بھی ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر مسلمانوں سے قادیانیوں کو ارادہ کیا جائے ووٹر لسٹوں میں. اور بھی مطالبات کافی سارے ہیں، ان کے اندر یہ بھی شک ہے. اب اگر حکومت اس کام کو نہیں کرتی وہ توہین عدالت کی بھی مرتکب ہو رہی ہے. اس کے ساتھ وہ 12ویں ترمیم کا کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. اچھا مقصود صاحب یہ بتائیے کہ اگر بالفرض اس میں جولائی کے اندر جو ہیں وہ الیکشنز ہیں تو اگر الیکشن تک یہ قادیانیوں کی ووٹر لسٹیں علیحدہ نہیں بنائی جاتی تو مجھے بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ جی، اس کا نقصان تو واضح آ رہا ہے کہ قادیانی کو پھر اس 12ویں ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح قادیانی کو مسلمان ہی شمار مسلمانوں کے ساتھ ہی شمار کیا جا رہا ہے. یعنی وہ ایز اے مسلم ہی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. جی بالکل، مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی ایک حقوق پر ڈاکہ ڈال کر وہ اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں آزاد ریاست کے اندر ان کے اوپر وہ ڈاکہ زنی کریں گے. اہم پوسٹوں تک آ سکتے ہیں وہ. جی. اچھا مقصود صاحب یہ بتائیے کہ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے حکومت سے مزید کیا مطالبات کیا ہیں؟ جی، حکومت سے ہمارا اس وقت جو مطالبہ وہ یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو آپ نے آئینی ترمیم کی ہے اس کے اور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق ہی آپ فوری طور پر قادیانیوں کو مسلمانوں کی ووٹر لسٹوں سے ارادہ کریں. یہ پہلا مطالبہ ہمارا ہے. اور اس کے بعد جو دیگر ہیں وہ تو یہ جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا کہ قادیانیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں مساجد کی طرح پر ان کے پر مینار ہیں ان کو جو نہ ختم کیا جائے. وہ یہاں کے شہری ہیں اور ایک کافر کی حیثیت سے غیر مسلم کی حیثیت سے وہ یہاں رہے ہیں. ان کو رہنے پر اعتراض نہیں ہے، مگر جو شاعر استعمال کر رہے ہیں ان استعمال کے اوپر ہمارا اعتراض ہے. جہاں جہاں قرآنی آیات جی تاکہ دھوکہ نہ دے سکیں. جی، مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکیں. تو اسی طرح وہ آزاد کشمیر کے اندر کئی جگہ پر وہ پرانی آیات کا استعمال کر رہے ہیں. کوئی قبروں کے اوپر قبضے لگے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ وہ اپنے آپ کو مرزے کے صحابی کے طور پر قبضے لگائے ہوئے ہیں. اس سے سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں.
جی جی بالکل، بلکہ تحریک تحفظ ختم آزاد کشمیر کے وفد کے ساتھ ہم نے بھی وزٹ کیا تھا اس علاقے کا جہاں پہ قبریں موجود ہیں، اور وہ ہم پہ معاذ اللہ قبروں کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جی جی، وہ اسی طرح وہ سرحدی گوئی کی طرف ہے، آپ نے درست نشاندہی کی، آپ گئے بھی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے جی یہ اس طرح کی صورتحال یہاں پر قادیانیت کی طرف سے پیش آ رہی ہیں، جی جی اور یہ تبھی ہو سکتی ہے جب حکومت اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرے گی، جی تو پھر کسی اور کو قانون ہاتھ میں دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جی مقصود صاحب بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا۔ جی بہت مہربانی، بہت شکریہ رانا صاحب، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، یہ تھے مقصود کشمیری صاحب جو کہ رہنما ہیں تحریک تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے۔ یہ تمام مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے تھے، اور یہ ان کے جو مطالبات ہیں وہی تمام مسلمانوں کے مطالبات اور جذبات بھی ہیں کہ یہ جو قانون ساز اسمبلی نے 12ویں ترمیم جو کی ہے، اس میں جن جن شکوں کا جو شکیں ایڈ ہوئی ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے، خاص طور پہ یہ جولائی کے اندر جو الیکشن آ رہے ہیں اس کے تحت جو قادیانیوں کے ووٹر لسٹیں ہیں ان کو بھی علیحدہ کیا جائے۔ اور جیسا کہ ہم نے گفتگو کے دوران بھی آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو قادیانی ہیں انہوں نے شاعر اسلامی جو ہیں وہ ان کا استعمال جاری رکھا ہوا ہے، اور جو کہ مسلمانوں کی دل آزاری ہے اور آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو قادیانی ہیں انہیں آئین اور قانون کا بھی پابند بنایا جائے، شاعر اسلامی اختیار کرنے سے ان کو روکا جائے، اور قادیانیوں کی ووٹر لسٹیں جو ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے اس کو علیحدہ بنایا جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔